وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوزخ کی چیخ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70,000 بازو ہوں گے اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی اور وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن انسان بلکہ نبی اور رسول سب ڈر جائیں گے اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا. اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا رحمت ہے اور کیا چاہت ہے امت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے عذابوں میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے. اس کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہانڈیوں کی طرح پکتا ہوگا اور وہ یہی سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں. سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی اور بچھو خچر جیسے ہیں کہ وہ بچھو ایک دفعہ کاٹ لے ڈنک مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جرنیس ہے، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی. جبرائیل ان سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں. آدمی لینے ہیں. اول نماز نہ پڑھنے والا، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا سود لینے والا، چوتھا شراب پینے والا، پانچواں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا. بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں گھس جائے گا اور دوزخ سال بھر میں 2 سانسیں لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد. جب دنیا میں گرمی پڑتی ہے اور سردی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے. بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے. یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے. یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر دوزخ کی جنزیروں سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7 طبق کے نیچے پہنچ جائے. یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، اگر دوزخ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سب لوگ دنیا میں جل کر راکھ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو 1000 برس تک پکایا جاتا ہے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبرائیل امین کون لوگ کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلی دوزخ میں منافقین جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے اور اسی میں دوسرے کافر جیسے فرعون، حمان، نمرود
قارون, شداد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام حاویہ ہے. دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں, اس کا نام جہنم ہے. تیسری دوزخ میں سابئین اور آگ کے پوجنے والے جائیں گے, اس کا نام شکرہ ہے. چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے, اس کا نام لظہ ہے. پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے, اس کا نام حتمہ ہے. چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے, اس کا نام شعیر ہے. اس کے بعد جبرائیل امین چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا, اے جبرائیل امین, ساتویں دوزخ کا بھی کچھ حال بیان کرو اور اس میں کون لوگ جائیں گے. عرض کیا, یا رسول اللہ, اس کا حال کچھ نہ پوچھئے. آپ نے فرمایا, کچھ تو بیان کرو. عرض کیا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ مسلمان جائیں گے, مرد ہو یا عورتیں, جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے, اور اس کا نام جہنم ہے. یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت کا اثر سن کر گھبرا گئے اور روتے ہوئے, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر شریف کا دروازہ کھول دیا اور اس کو اپنے سر پر بٹھا کر فرمایا, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا, ابا جان, مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے. ابا جان, یہ بیٹی آپ پر قربان. فرمائیے, وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا, اے میرے جگر کے ٹکڑے, امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے. یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ننگا سر کر کے سجدے میں گر جاتی ہیں اور دعائیں مانگنے لگتی ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی, تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی. حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا. مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں, کچھ تو خیال کرو کہ ہم گنہگاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا غمخوار نظر نہیں آتا کہ آپ کی صاحبزادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہیں. ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گرتے جاتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ مرد اور عورت کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے, اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ مرد اور عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں. ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں. جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. آمین.